صدر ڈاکٹر عارف الوی اس وقت چنیوٹ میں ویلفیئر کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صاحب، ایم این اے شیخ خرم صاحب اور قیصر بھائی، سینئر ممبر چنیوٹ انجمن اسلامیہ میاں مختار احمد صاحب، میرے دوست جاوید اقبال، میاں محمد نصیر صاحب، میاں عبداللہ صاحب، سارے وہ چہرے ہیں جن سے میں خیرات کے اعتبار سے اور کار خیر کے اعتبار سے شاید بچپن سے واقف ہوں. مجھے جب منیر بھائی نے اس بات کا ذکر کیا کہ شیخ محمد دین صاحب کی، مجھے یاد آ گئی. صبح صبح میرے والد صاحب اور وہ کار خیر کے کچھ کاموں پر نکلتے تھے. میں چھوٹا تھا، مجھے یاد نہیں کن کن کاموں پر نکلتے تھے، مگر صبح سے شروع ہوتے تھے اور پھر مسلسل رابطے میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غریق رحمت کرے. یہ جو کیفیت ہے کار خیر کی، یہ پاکستان کے اندر اور کچھ برادریوں کے اندر بڑی انوکھی ہے. یہ برادریوں کے اندر بھی انوکھی ہے. چنیوٹ برادری جس معنی کر بچپن سے میں سنتا رہا کہ کاروبار کے اندر سارے ہندوستان کے اندر دور دور تک یہ گئے، ہجرت کی اور کاروبار کیا، مگر چنیوٹ کو نہیں بھولے اور چنیوٹ کے کلچر کو نہیں بھولے اور چنیوٹ کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رہا. اور آج بھی وہ کیفیت نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگ کراچی میں رہتے ہیں، دل ان کا یہاں لگا رہتا ہے اپنے آبائی زمین کے ساتھ، اور وہ کار خیر وہاں بھی کرتے ہیں اور کار خیر یہاں بھی کرتے ہیں. اور آپ سب لوگ جتنے ہیں، لاہور سے بھی اور کراچی سے بھی، سب کو میں ہمیشہ سے جاوید کے والد صاحب حاجی محبوب الہی صاحب مجھے یاد ہیں، سب لوگ کار خیر میں، اور میں ان کے پاس اپنے پیسے بھی ڈالتا تھا اور ہمیشہ کسی نہ کسی کام کے اندر ہم ان کے ساتھ لگے رہے. کچھ شیلڈ بھی یہاں دی گئیں، مگر یہاں کیا شیلڈ ملے گی؟ اصل شیلڈ تو اللہ میں کیا ملے گی؟ اصل اپریسیشن تو وہی ہے نا، اسی کے لیے تو آپ کام بھی کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سیکولر جذبہ کہ غریب کو دیکھا، اس کا درد دل میں پیدا ہوا، کچھ کام کیا. یہ پاکستان کے اندر ایک انوکھا جذبہ ہے. یو آر ون آف دیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ کمیونٹی ہو ڈز دیٹ. آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، اسپتال LRBD کے ساتھ چلا رہے ہیں، اسکول کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ چلا رہے ہیں، ویسے بھی ایک اسپتال 60 بیڈ کا وہ بھی آپ چلا رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک عجیب کیفیت یہ ہے کہ لوگ روزانہ، مجھے سامنا ہے اس بات کا، روزانہ آپ کے کار خیر کے حوالے سے لوگ حکومت پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، مگر اپنے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کی کبھی اچھے کام کے اندر مجھے زندگی میں کبھی کوئی قلت نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر اچھا کام کرنے والے جن کے اوپر لوگوں کو بھروسہ ہو تو لوگوں کے دل اور لوگوں کی جیبیں ان کے لیے کھلی رہتی ہیں، ماشاءاللہ. تو میں یہ تعریف کرنا چاہتا تھا پوری کمیونٹی کی. اچھا، اس کے اندر کمیونٹی کا ایک کلچر بھی پنہا ہو جاتا ہے. جب خیال آتا ہے کہ جناب 1890 سے یہ آپ نے انجمن بنائی ہوئی تھی اور آپ کے بزرگوں نے یہ کام کیا تھا، جو سبسیکوینٹ جنریشن آتی ہے وہ بھی یہی خواب دیکھتی ہے. وہ بھی یہ دیکھتی ہے کہ یہ عزت یہاں پر جو ملتی ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ملتی ہے. اور کل ہی میں سیرت النبی کے ایک اجلاس میں تھا، تو مجھے وہ کار خیر کا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا نظر آیا. اور ایک حدیث ہے جو میں واقعہ ہے جو میں بہت سناتا ہوں، اپنے ہاتھ سے بھی کرتے تھے سب کار خیر. تو وہ اور یہ جو کار خیر ہے، اس کا تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے. یہ آپ قرض دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر یہ کہا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، تو صحابی ایک بڑے متعجب ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کو قرض دینا ہے؟ تو میرے نبی نے پھر یہ کہا کہ ہاں، اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ بڑا ملٹیپلائی کر کے واپس کرتا ہے. وہ تو آخرت میں ملٹیپلائی کر کے واپس کرتا ہے. آپ سب لوگ یہاں پر ہیں، اور آپ ہی کی زبانوں سے میں سنتا رہا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ اور خیرات کے اندر فراوانی رکھتے ہیں، وہ مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے. تو وہ تو آخرت کی بات. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں
آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے. اور ہاتھ حضور کا پکڑ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کو قرض چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا ہاں اللہ کو قرض چاہیے. تو کہنے لگے کہ اب دیکھیں نا, مطلب وہ جذبہ, وہ لیڈرشپ کہ جس انداز سے لوگوں نے کار خیر کیا ہمارے نبی کی زندگی میں, اور میرے نبی نے جس طرح سے کیا, وہی واقعات ہم کو متاثر کرتے ہیں اور وہی پھر ہم اپنی زندگیوں پر مسلط کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک باغ ہے جس میں 500 یا 600 پیڑ ہیں, اور اس کے اندر میرا گھر ہے, میں نے اللہ کو آج قرض پہ دیا. اور گھر گئے, اور گھر پہنچتے ہی انہوں نے دور سے آواز دی کہ اپنی بیوی کو, اور کہا کہ یہ گھر تمہارا اور یہ باغ میں نے قرض پہ دے دیا اللہ کو. تو بیوی بھی آپ جیسی نیک خاتون ہوں گی جو یہاں بیٹھی ہیں, بیوی نے بھی اپنے بچوں سے کہا کہ چلو باہر آ جاؤ, یہ گھر اور یہ باغ جو ہے یہ اللہ کو قرض پہ دے دیا ہم نے. تو آپ لوگوں نے بھی وہ قرض دیا ہے, اور یہ ایک انداز ہے جس کی بنیاد پر آپ کو بھی تسلی اور کام کر کے خوشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اصل مذہب کی اسپرٹ. اور کل ہی میں کسی سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بہت ساری جگہوں پر دنیا میں گیا ہوں. میں نیو اورلینز میں جب مثال کے طور پر سیلاب آیا اور سارا شہر ڈوب گیا, تب میں شکاگو میں تھا اس وقت. یہ ہمارے ارتھ کوئک کے زمانے کی 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی. سارا امریکہ, سب لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت کیا کرے گی, حکومت کو یہ کرنا چاہیے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں زلزلہ آیا تو لوگوں نے حکومت کی فکر نہیں کی. 20-20 گھنٹے کا ٹریفک جیم ہو گیا, آپ جیسے لوگوں کا اپنی گاڑیوں میں سامان ڈال کر آپ نکل گئے. یہ فرق امریکہ جو پڑھا لکھا قوم اور بڑا سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لیے کرتا ہوگا, اور یہ پاکستان کا جذبہ جو زلزلے میں نظر آتا ہے, ہر کیفیت میں نظر آتا ہے. کووڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب لوگوں نے اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کا اہتمام کیا کہ کووڈ کے اندر لوگ بھوکے نہ رہیں. بہت بڑی بات, یہی چیز تو اللہ کو شاید پسند آتی ہوگی, اسی وجہ سے آپ کے اوپر کووڈ کا اتنا حملہ نہیں ہوا. مگر میں آپ سے اب بھی درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ہے, احتیاط اپنی جاری رکھیے. میرے دوست جاوید آنے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پر کووڈ کا معاملہ کیا پتہ کچھ ہو جائے, تو لہٰذا احتیاط جاری رکھیں. اور 3 ہی چیزیں ہیں, زیادہ لمبی تو نہیں ہے نا, ماسک پہن لیں, ہاتھ دھوئیں, دوسروں سے فاصلہ رکھیں. اور اپنے لیے نہیں, ممکن ہے آپ بڑے بہادر اور تگڑے ہوں, میرے لیے کریے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کریے جو اتنے بہادر اور اتنے تگڑے نہیں ہیں جتنے آپ ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ڈسپلن اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب آ رہا تھا لاہور میں ایک پاپولیشن ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے جس کا مجھے ذمہ دار بنایا. تو میں پنجاب کے اندر اس کی پروگریس دیکھنا چاہتا تھا. تو لاہور آ رہا تھا تو بارش تھی اور یہ سب کچھ تھا, تو میں نے کہا بھائی گاڑی میں جائیں گے, چنیوٹ بھی گاڑی میں جائیں گے. اچھا تو میرے لوگوں نے کہا کہ جی ہم گاڑی میں نکلتے ہیں تو اتنی دقت ہوتی ہے لوگوں کو, اور یہ کہ جناب 2 ایڈمنسٹریشن, ایک پنڈی کی اور پھر اسلام آباد کی, اور پولیس کھڑی ہوگی اور یہ ہوگی. تو کیونکہ آب و ہوا کا ڈر تھا تو اس بات کا امکان تھا, بال آپ بچ گئے کہ میں گاڑی میں آتا اور خواہش گاڑی میں آنے کی تھی. مگر ایک حدیث مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ پبلک کے اندر بہت ساری, مجھے کل اتفاق سے بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی تھیں. کیونکہ دیکھیں نبی کے ساتھ جو محبت ہے نا, وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ تو بھلا ہو چائنا کا, کہ وہ جو یہ لڑیاں بنا دیتے ہیں ہری ہری, یہ ہم لگا دیتے ہیں تو ہم اظہار اپنے نبی سے محبت کا کر لیتے ہیں, ورنہ ہمارے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے سوچ کا مقام ہے. تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو دقت ہو اور سب کچھ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے, کچھ زور زور سے بات کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دھیمے آواز میں بات کرو, دوسروں تک آواز اونچی نہ پہنچے.
ایک اسی وقت دوسری بات کہی، دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نظریں نیچی رکھو. یہ جو حجاب ہے یہ نظروں کا بھی حجاب ہے، نظریں نیچی رکھو، آرام سے اپنے آپس میں بات کرو ہلکے لہجے میں. اور تیسری بات یہ کی کہ ایسے مت کھڑے ہو اور ایسے مت گزرو کہ دوسروں کو تکلیف ہو. تو اگر میں گاڑی میں آتا تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی، مگر یہ کہ کم سے کم آپ کے جذبات کی عکاسی آپ سب لوگوں نے کر دی، یہاں تک کہ گاڑی کی قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں بار بار یہاں چنی اٹھانے سے. تو 2 MNAs یہاں موجود ہیں، میرے پاس پوری فائل آپ نے دے دی ہے اس سڑک کے حوالے سے. میں بھی کوشش کروں گا، 2 MNAs موجود ہیں، ان کی کوششیں بھی رہیں گی، مگر یقیناً میں فائل دیکھ کر CM صاحب سے ڈائریکٹلی اس بات پر بات کروں گا. عام طور پر ہم کہیں جاتے ہیں تو اس بات کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ جی یہ حکومت یہ کرے اور یہ کرے. آپ کے یہاں اپنے کام کے اندر آپ خود کفیل اپنے جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کار خیر کرتے رہتے ہیں، اور یہی شاید وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم ماشاءاللہ یکجا بھی ہے. اور اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رحم کیا ہے وہ انہی جذبات کی وجہ سے کیا ہے. ایک بے چینی میں پاتا ہوں لوگوں کے اندر، ہر جگہ تقریباً یہی بات ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ نیکی کر رہا ہوں. تو یہ جذبہ ریاست مدینہ اصل میں اسی جذبے کا ایک تصور ہے. اور کار خیر کا جذبہ تو اتنا بڑا تھا، لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ لوگ نہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی رقم آئی دوسرا دن اس رقم نے نہیں دیکھا ان کے پاس، اسی دن میں ڈسٹریبیوشن ہوتا، اسی دن میں. اور یہی سنت بی بی عائشہ کے پاس لاکھوں درہم آئے اور شام ہونے سے پہلے سب کچھ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. رات کو کھانے پر اپنے ساتھ جو رہتی تھی خدمت کرنے والی خاتون، اس کو کہا کہ کیا ہے، اس نے کہا کچھ نہیں، 1 درہم بھی آپ رکھ لیتی تو ہم کو کچھ آج رات کے لیے کچھ ہو جاتا. سوکھی روٹی منگا کر اس پر گزارا کیا. تو وہ نبی جس نے ایسے ایسے لوگوں کو انسپائر کیا، وہ انسپریشن آپ تک پہنچ رہی ہے. اور اسی اعتبار سے یہ ریاست مدینہ کا تصور یہ وہ ہے کہ پسا ہوا طبقہ اور جو طبقہ اٹھ نہیں سکا، تعلیم، صحت اور ویلفیئر، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر پر جو قومیں توجہ دے لیں. اور ہمارا تو ٹریڈیشن ہی ہے بہت لمبا، ہم تو کرتے یہی رہے ہیں. تو ہیلتھ، ایجوکیشن اور ویلفیئر پر آپ جیسی کمیونٹی جس انداز سے اس کے اوپر توجہ دیتی ہے، تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صدر کے منصب سے تو ظاہر کرتا ہی ہوں، کیونکہ یو آر شیئرنگ دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ، بٹ دا گورنمنٹ از یو. یعنی گورنمنٹ تو گورنمنٹ تو اس کا نام ہے کہ جو پولیس والا ہو جو راستہ آپ کے لیے کر دے کہ بھئی تم یہاں سے پہلے گزر جاؤ، تم یہاں سے گزر جاؤ. یہ FBR گورنمنٹ نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ یہ تو رکاوٹیں ہیں، یہ تو وہ ہے کہ یوں کھڑا کر دیا ہے، کبھی کسی کو کوئی تنگ ہو رہا ہے، کبھی کوئی تنگ ہو رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ حکمرانوں کو نہیں ہوتی، وہ خدمت کرنے والوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ اس کے اندر پاکستان کے اندر بھی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے آپ یہ تبدیلیاں انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے. اور کوئی وجہ نہیں کہ اتنی اچھی قوم کو اللہ تعالیٰ خود بھی ترقی نہ دے. اور پچھلے چند سالوں کا کیا کس حد تک میں آپ کا ذکر کروں کہ میں انٹرنیشنل فورمز میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنے بڑے دل والی قوم ہے کہ 35 لاکھ افغان ریفیوجیز کو رکھا. منہ سے کہا نہیں، ایک مطلب کسی سیاستدان نے، کسی پارٹی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو. اور وہ جو لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں ہیومینٹی کی، اقدار کی، ہیومن رائٹس کی، وہاں وہ 100 ریفیوجیز بھی آج لینے کو تیار نہیں، ڈوبنے دیتے ان کو میڈیٹرینین میں، لینے کے لیے تیار نہیں. تو فرق تو ہوا نا، چاہے کوئی مانے نہ مانے، فرق تو ہوا کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہے. یہ مورالٹی کی بات ہے. ہمیں نصیحت کرنے والے ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، قانون پاس کرتے ہیں کہ گھسنے نہیں دیں گے، دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے دل کھول کر خود ہی ان کو آپ نے اپنایا. تو خواتین و حضرات، چنیوٹ برادری کے میرے دوست کراچی سے اور لاہور سے اور چنیوٹ سے، آپ سب لوگوں کو
میں وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ قوم کی خدمت جاری رکھیں، اور انشاءاللہ چلتے چلتے کوشش پوری کروں گا کہ سڑک ضرور بن جائے۔